بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الضحیٰ کی سیاق و سباق، اس کے نزول، اس کا موضوع اور مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ سورت کا نام ہے الضحیٰ، پہلے ہی لفظ الضحیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر نہیں روکا گیا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے، یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے تھے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزری تھی، جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی، اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت ہم سورہ مدثر کے دیباچے میں کر چکے ہیں اور سورہ مزمل حاشیہ 5 میں ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ نزول وحی کا کس قدر شدید بار آپ کے اعصاب پر پڑتا تھا۔ بعد میں جب حضور کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا تحمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفہ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا موضوع اور مضمون کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون قلب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پڑا، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، آپ کے لیے ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان صریح پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ حالانکہ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا، اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبر گیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان تھے اور کس طرح ہر قدم پر ان کی مدد فرماتے تھے۔ سورہ الضحیٰ کا ترجمہ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اب اس سورت کے پڑھنے کے کچھ فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ہر پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بشارت سنا دینے والی سورت ہے۔ ڈپریشن اور پریشانی ختم کرنے والی سورت ہے۔ جب کوئی شخص ڈپریشن اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس سورت کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا حاصل ہوگی اور اس کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ڈپریشن، غم اور نا امیدی سے نکلنے کا بہترین علاج ہے اس سورت کا پڑھنا۔ اس کی تلاوت سے بندش ٹوٹ جاتی ہے، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے تو اس سورت کے ورد سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں اور ان کے رشتے طے پا جاتے ہیں، مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گھر سے بھاگے ہوئے بچے واپس لوٹ آتے ہیں، بشرطے کہ اس سورت کو بہت پڑھا جائے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اس میں نعمت کا لفظ عام ہے، جس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی تھیں، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا فرمائی اس سورہ میں اس نے کیے تھے، اور جن کو اس نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا ذکر کرا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کے دیے ہوئے کا بے حد شکر ادا کریں۔ وہ کہتا ہے تم میرا شکر کم ادا کرتے ہو، اور جو اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت عطا فرماتے ہیں۔ یہ صورت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے اور تمام بیماریوں کا بھی اس میں علاج موجود ہے، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے وہ ہر کسی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔